ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں، کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا، ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے۔ اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکیں لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے، شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کی نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو آگے عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے۔ اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں، جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے اگر بچوں کو مطلب دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزارہا گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے۔ اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں، اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدا را ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں، یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں۔ اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالر ہمارے رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے؟ رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں، تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہیں، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا۔ رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات ہیں، کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا بنیان میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ایک ایسی حیت ہے بنیان کے اندر کہ آپ اس حالت میں، اس حیت میں، اس کیفیت میں کسی شادی میں جانا پسند کریں گے؟
بلکہ اگر کوئی مروت والا آدمی ہو تو دروازے پہ کوئی ملنے کے لیے آئے اس کے پاس نہیں جائیں گے بنیان پہن کے چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، لہٰذا اس میں کراہت ضرور ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس پہن کر کہ جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے جانا ذلت محسوس کرتے ہیں، شرم و عار محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں نماز سخت مکروہ ہے، اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے، اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب سمجھا جائے۔ اور قرآن اگر ہاتھ سے گر گیا اگر معذور نہ بھی ہوتی، اگر نادانستہ طور پہ گر جاتا تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیں، یہ اپنی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، ایسا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں غفلت پہ وہ توبہ ضرور کر لیں اور نیکسٹ ٹائم ذرا زیادہ احتیاط کر لیں۔ تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی، تو سابقہ زندگی کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ صحیح مخرج سے اس کو نہ نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ سابقہ زندگی میں نہیں پتا ہوتا کہ کس رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہیں، کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں واقعی کوئی معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ صحیح لاہ عمل اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں۔ ہمارے ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں تجوید کے پروگرام، وہاں سے آپ سیکھیں، یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور، اور اس دوران جو آپ کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا، اور اپنی تصحیح کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر میں جانتا ہوں، ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں، جن کو تجوید کا شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، بیکار ہیں نمازیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں، لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہی موقوف ہے نا، اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے، آپ تجوید ضرور سیکھیں، لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے، یا اس پہ ایک مایوسی کا اتنا غلبہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے۔ قریب لائیں، اللہ اس کے رسول بڑی وسعت عطا فرماتے ہیں، قریب لائیں، تجوید کی ترغیب دیں، مایوس نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی تھی جس پہ لکھا تھا کہ قضا نمازیں پڑھوائیں، پھر آگے لکھا تھا کہ مرحوم کی قضا نماز انتہائی مناسب ہدیے پر پڑھوائیں، اگر آج آپ کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آپ کی نماز پڑھوائے گا۔ وحدت کالونی لاہور۔ دیکھیں اب اس قسم کی بکواسات جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگ اپنے دھندے چلانے کے لیے جاہل قسم کے لوگ آ گئے ہیں۔ اسی طرح ایک پہلے پوسٹ آئی تھی کہ جی آپ قرآن پڑھوائیں اپنے مرحوم کے لیے، اتنے سپارے کا اتنا ہدیہ ہوتا ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ جو اس طرح کی پہلی بات ہے کہ جو قرآن کی مثال لے لے کہ اگر کوئی پہلے ہدیہ مانگ کر قرآن پڑھ رہا اس پہ کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، اس لیے یہ تو کریں ہی نہیں۔ قاری صاحب کو بٹھا دیا جی ہم اتنے پیسے دے دیں گے اس سال ثواب کے لیے قرآن پڑھ دیں، ایک بھی ثواب نہیں ملے گا، یہ بھگائیں قاری صاحب کو۔ اور دوسرا یہ جو جہالت ہے، یہ یاد رکھیں کہ بدنی عبادت خالصتاً بدنی عبادت، خالصتاً بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مال کے خرچ کا کوئی عمل دخل نہ ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ایک دوسرے کی طرف سے ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ یا تو خود ہی آپ کے اگر نماز قضا ہوگی تو آپ کو کرنی ہوگی، اور اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو وصیت کر کے جائیں کہ میرے مال سے فدیہ ادا کر دیں۔ ایک نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا ہوتا ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن جن کو دین کے بیسکس معلوم نہیں ہوتی انہوں نے دے بھی دیے ہوں گے ہدیہ بھی ہماری نماز پڑھ دینا، اور یہ نماز پڑھیں گے؟ یہ بالکل نہیں پڑھیں گے، پیسے لے لیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس قسم کی کسی چیز پہ بھروسہ نہ کریں۔ ہمارے مفتی استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے یہودیوں کی سازش ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ اور سرکار کے روضہ انور کو قدموں تک پہنچا دیا، تو بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ بعض اوقات پاؤں بھی پڑ جاتا ہے، پھر زمین پہ بچھا کے رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم والد صاحب کی فوٹو زمین پہ قدموں کے پاس رکھ لیں تو دیکھنے والے بھی کہیں گے یار کیا کر رہے ہو، یہ والد صاحب کی فوٹو زمین پہ رکھ رہے ہو، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے۔ لیکن اس کو ہم ناجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے، یعنی حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے۔
دیکھیں یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو جمعہ نہیں ہوگا، یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہوئی ہو تو اس نے پڑھ لی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ آپ فرض کر لیں صاحب ترتیب شخص ہے، اس کی آج کی فجر نکل گئی اور اس نے جمعہ پڑھنا ہے، اگر اس کو یاد ہے اور وقت میں بالکل جمعے کے وقت میں گنجائش ہے تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے گا پھر جمعہ پڑھے گا۔ اس طرح عام دنوں میں پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وقتی نماز پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب واجب ہوتی ہے، یہ لازم ہے ہمارے نزدیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی شرعی عذر کی بنا پر کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی میں بالکل تاخیر نہیں فرمائی، جیسے ہی موقع ملا فوراً ان کو ادا کیا۔ اس سے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا نمازوں کے سلسلے میں ادائیگی کا اس طرح اہتمام کرنا کہ اگلی نمازوں سے پہلے سرکار نے اس کو پڑھ لیا، تو اس میں حکمت رسول پوشیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ترتیب کو قائم رکھنا لازم ہوگا۔ اور بھی اس کے دلائل ہیں لیکن یہ بھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی، تو لہٰذا ایسے شخص کو لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے اور پھر جمعہ ادا کرے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے آ کے جمعہ پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ آج کی فجر تو رہ گئی تھی، یا اتنا کلوز ٹائم رہ گیا کہ اگر آ کر وہ فجر پڑھے تو جمعہ ہی نکل جائے گا، جیسے آخری وقت میں جمعہ ہو رہا ہے یا ابھی پہلے وقت میں ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کہیں اور جمعے کی جماعت نہیں ملے گی، اب اس کو اجازت ہوگی کہ شامل ہو جائے اور وہ قضا چاہے بعد میں پڑھ لے۔ تو یہ ذرا ذہن میں تھوڑا سا رکھیں، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر نہیں پڑھی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں، ایسے تو سابقہ زندگی کی اگر بہت ساری فجر رہتی ہیں تو اس کا مطلب جمعہ تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کرے گا، جمعہ نہیں ہوگا تو زورے پڑے گا۔ تو صحیح مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک کال کے کویسچن لیتے ہیں، ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہ۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ غلاف قرآن دھو کر اس کا پانی نالی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح قرآن کا ایک ادب احترام ہے اسی طرح انسان بھی بڑا مکرم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو محترم رکھا، اسی لیے انسان کا گوشت کھانا منع ہے اور انسان کو قتل کرنا منع ہے اور بھی دیگر امور کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اگر صرف کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس سے لگے ہوئے کپڑے کے پانی کا بھی احترام آپ کریں گے تو پھر اب غسل بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے جو کپڑے دھوتے ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا کہ بھئی انسان، حضرت انسان بہت محترم ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جن کو شریعت نے مطلب کوئی باقاعدہ ادب قرار نہیں دیا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کریں اور زندگی حرج میں مبتلا ہونے لگے تو پھر ایسے ادب کو اختیار کرنے سے خود شریعت روکتی ہے۔ حرج میں مبتلا ہونا مناسب نہیں، پھر یہ قرآن ہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی گھر میں محترم اشیاء ہیں، جیسے جائے نماز کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں، جب ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں اب اس کا پانی پھینک دیں کہ نہیں پھینک دیں، تو اچھا اس کا نہیں نالی میں بہائیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ پورا اگر ٹب میں آپ نے اس کو دھویا پورا ٹب بھر گیا، اب اس کو کیاریوں میں ڈالیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر کیاریاں نہیں ہیں کسی کی پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہا سکتے ہیں نالی میں۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ آپ کا بڑا گارڈن ہے اور آپ پانی اس میں کیاریوں میں ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر بہانے میں بہرحال کوئی بے ادبی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں آپ قابل گرفتار۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد کی دیوار ہے اس کے اوپر آیات لکھی ہیں تو ان کا عکس جو ہے نیچے ٹائلوں پر آتا ہے، اب جب ہم ٹائلوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ عکس پہ گویا کیسا لگتا ہے جیسے آیت پہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شدید ترین بے ادبی ہے، بالکل بے ادبی ہے بہت بڑی۔ جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقش کی تعظیم کی جاتی ہے، اب یہ اصل نالین تو نہیں ہے، اس کا ایک نقش ہی ہے نا،
اسی طریقے سے جو آیت کا عکس زمین پہ پڑ رہا ہے، اگرچہ آیت اوپر لکھی ہے لیکن یہ عکس تو ہے، اس پہ اللہ لکھا ہے، فرض کر لیں وہ یہاں محمد ظاہر ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کھڑے ہو گئے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اگر آپ ایسا کریں، اپنے ابا جان کی فوٹو لگائیں، ان کا عکس نیچے آئے، اس فوٹو کے منہ کے اوپر آپ اپنے پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیے قلبی حالت کیا ہوگی۔ ایسی کمیٹی والے شدید ترین گناہگار ہوں گے اور ان کو عذاب آخرت سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، فوراً سے پیشتر ان آیات کو ختم کر دیں یا ان ٹائلوں کے اوپر دری بچھائیں تاکہ اس کا عکس نہ پڑے، ورنہ یہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ علماء کرام نے دیوار قبلہ پر کچھ لکھنے سے منع کیا، کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے اس پہ توجہ جاتی ہے۔ دیگر بات یہ، کبھی آپ مسجد دھوئیں گے تو اس پر جو پانی لگ کر گرے گا، یہ پانی جب آیات وغیرہ پہ لگتا ہے تو یقینی سی بات ہے اس میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بابرکت پانی آپ کے پاؤں میں اور پھر نالیوں میں جائے۔ یہ جو تعویذات ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں پانی میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس تعویذ میں جو لکھا ہوتا ہے پانی اس سے مس ہوتا ہے تو پانی بابرکت ہوتا ہے، ہم پیتے ہیں تو برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے اگر دیوار کے اوپر لکھی آیات اور اس پہ پانی پڑ رہا ہو اور اس پہ پانی پڑھ کر زمین پر آئے گا تو کیا وہ بابرکت نہیں ہو جائے گا اور وہ پانی پاؤں میں جائے؟ اب تعویذ کا پانی تو آپ بڑے احتیاط سے رکھیں، جو بچ بھی جائے تو اس کو گملے میں ڈال دیں، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ایسے ہی مسجد کے باہر دیواروں کے اوپر آیات لکھوا دینا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ بارش آتی ہے، بارش کا پانی پڑتا ہے اور وہ پانی نالیوں کے اندر آتا ہے، قدموں کے اندر آتا ہے، بعض اوقات گٹر کا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ علم سیکھنا چاہیے، ادب سیکھنا چاہیے، اسی سے انسان کو برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی میں آنے کے بعد سب سے بڑا مفتی اعظم وہی ہوگا جو کمیٹی کے اندر آ جاتا ہے۔ ہر ایک نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں، انہیں اگر سمجھائیں تو کمیٹی کا صدر صاحب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی مسجد کا اگر امام عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، مفتی بھی ہے، لیکن وہ چونکہ وہ لوگوں کے چندے سے ان کو سیلری دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ہمارا نوکر ہے، اور پھر اس کی بات کی اہمیت ہی ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ شدید ترین خطرے کے اندر ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی والے پھر ہدایت قبول نہیں کرتے، بلکہ امام کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ کلام کریں، یہ بات نہ کریں، وہ بات نہ کریں۔ ارے بھائی، آپ عام آدمی ہیں، آپ کو کیا پتہ دین کا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خطیب صاحب سمجھائیں تو دوسرے دن ان کو کہتے ہیں آپ چھٹی کریں، دوسرے آدمی کو لے کر آئیں جو ہمارے سامنے بالکل خاموش اور بدو بن کر رہے اور ہمارے لوگوں کے چندے سے دیے گئے تنخواہ کو ہماری گویا کہ سیلری سمجھ کر ہمارے سامنے نگاہ بھی اٹھا کر کلام نہ کرے۔ اس تکبر کے ساتھ اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرے گا تو یقیناً آخرت میں جواب دہ ہوگا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہوتا ہے؟ دیکھیں، بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری ایسی نئے کام ہوتے ہیں کہ جو دین کو تقویت دینے والے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے، جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت۔ جیسے ہمارے ہاں مسجدیں اب پکی بن رہی ہیں، ان میں قالین، پھر قرآن پاک پر اعراب، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہمارے دارالعلوم ان کے اندر سلیبس، پھر سند کا اجرا، سرٹیفکیٹس وغیرہ، جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر اتنے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، لیکن بدعات حسنہ ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو نہ گناہ نہ ثواب، نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے شیشے کے گلاس میں پانی پینا، بال پوائنٹ سے لکھنا، میرا یہ لباس پہننا، اس ڈیزائن کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننا، یہ بدعت مباحہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو حسنہ بھی نہیں کہیں گے۔ نبی کریم نے ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے تھے، لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے، تو یہ عید کا دن ہے، اس میں مبارکباد دے دی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز سے بدعت کہنا کہ تصور بدعت سیاح کی طرف جائے، جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افطرا کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا، اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا۔ تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے فوری طور پہ فتویٰ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدا را کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباح کام کر رہا ہو، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ جی میں تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو اصل بدعت سیاح سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا۔ یہ پھر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس ایسا نہیں ہے کہ غیر گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیر گناہ قرار دوں۔
ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے. تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بالکل، اگرچہ سنت نہیں، لیکن یہ وہ بدعت گمراہی والی بھی نہیں ہے، بدعت مباحہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جو اس کو بدعت سیئہ کہے گا اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائے، انشاءاللہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں پھر اس پہ خیال کرنا چاہیے. ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ کسی کی مغرب کی دوسری رکعت میں نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، تو وہ گیا وضو کر کے آیا اور دوسری سے ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کر لیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر جائے اور وضو کرے اور وہیں سے نماز کی بنا کرے. بنا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ نماز چل رہی تھی اسی پہ بنیاد رکھے. جب آپ کی دوسری میں اگر نماز بریک ہوئی ہے، آپ وضو کر کے آئیں گے تو لازم بات ہے کہ امام تو آگے بڑھ چکا ہوگا، تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کنٹینیو رکھیں گے. یعنی جب امام اپنی پڑھ چکے گا تو پھر جو آپ کی رہ گئی تھی آپ اس نماز کو بعد میں ادا کریں گے. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نقصیر پھوٹ گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا، آپ وضو کر کے آئیں اور وہیں سے پھر آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے درمیان میں کوئی کلام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کلام وغیرہ کچھ نہ کیا ہو تو اس پہ بنا کرنا صحیح ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی علماء نے یہی لکھا کہ افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ نماز ادا کریں، تو نئے سرے سے پڑھیں زیادہ بہتر ہے. ایک ہی کہتے ہیں، دیکھیں آفس کے اندر اگر کوئی باشرال آدمی موجود نہیں ہے تو بغیر داڑھی والا بھی امام بن سکتا ہے. یہ جو منع کیا گیا یہ وہاں ہے کہ جہاں پر تمام لوگ موجود ہوں، جیسے مسجد ہے اس میں کسی باشرال شخص کو آگے کھڑا کیا جائے. لیکن اگر اس طرح کے موقع ہے تو بغیر جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی امامت کر لے، لیکن وہ امامت کا اہل ہونا چاہیے. یعنی اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، پتہ ہوں، کپڑے پاک ہوں، اس کے وضو آتا ہو، غسل آتا ہو، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور نماز کے فاسد ہونے کا کم از کم اس کو علم حاصل ہو. ایسے نہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے پھر وہ الٹی سیدھی نماز پڑھا دے، تو یہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو یہ بھائی نے کہا کہ کسی ارباب کے گھر میں ہیں، شاید یہ جاب کرتے ہیں تو 2-3 آدمی مل کے کر لیتے ہیں، تو بالکل اگر ان کو امامت آتی ہے باقاعدہ اور امامت کے تھوڑے بہت مسائل آتے ہیں تو پھر بہت بہتر ہے کہ ایک آدمی امام بنے اور باقی پیچھے پڑھ لیں. لیکن اگر یہ مسائل نہیں آتے تو پھر تنہا نماز پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ امام اگر اس کا نماز فاسد ہو گئی تو سب کی فاسد کا وبال اس کے اوپر آئے گا، پھر علیحدہ علیحدہ پڑھیں. ٹھیک. یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مغرب کے وقت اگر انسان لیٹا ہو تو بعد کو جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہم پر اٹھ کر بیٹھ جانا لازم ہوتا ہے؟ کبھی کبھی گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اذان ہو رہی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اذان ہوتی تھی تو منافقین بھی ہوا کرتے تھے، یہ اسی طرح حرکتیں کرتے تھے. یعنی اذان کی طرف توجہ نہ کرنا، آپس میں باتوں میں مشغول رہنا، بے ادبی کے ساتھ لیٹے رہنا، کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ظاہر سے صرف کلمہ پڑھتے تھے. تو اس لیے فقہاء نے ایسی حرکات سے منع کیا جو منافقین سے مشابہت رکھنے والی ہوں. چنانچہ جب اذان ہو تو اسی لیے پھر یہ ادب ہوتا ہے کہ آدمی ذرا اٹھ کر بیٹھ جائے، اذان کی طرف متوجہ ہو، غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دے، اور اگر کوئی ضروری ہے ایکٹیویٹیز میں مصروف رہنا تو مصروف رہتے ہوئے توجہ اذان کی طرف رکھیں. مستحب افضل ہے کہ اذان کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر دے، جس کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں، یہ مستحب ہوتا ہے. اور عملی جواب یعنی جماعت کے لیے جانا یہ واجب ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ادب احترام کا معاملہ، تو اس لیے اٹھ کر بیٹھ جانا، لیٹے رہنا، اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک طریقے سے منافقین سے مشابہت کی وجہ سے بے ادبی کا پہلو ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک ہی کہتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا، میری ٹوپی گر گئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، میں اپنی رکعت پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر میں نے ٹوپی سر پہ رکھ لی، اس سے نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ادب ضرور ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. اس لیے اگر فرض کر لیں ٹوپی گر گئی، آپ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے اور برہنہ سر نماز کمپلیٹ کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پھر چلیں آپ نے ایک ہاتھ استعمال کر کے سر پہ ٹوپی رکھ لی، یہ عمل قلیل کہلائے گا. اگر دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے تو عمل کثیر ہوتا، پھر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی. تو اس لیے یہ چل جائے گا، لیکن آئندہ اس میں احتیاط کریں. اور ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مسجد میں ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر جاتی ہے، وہ سجدے سے اٹھا تو جا کر ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ یوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے، ادب ہے، لیکن اس کو یہ ٹوپی پہنانے کی کوشش کرنا حالت نماز میں یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ آگے سے نکلنا منع ہے، کیونکہ نمازی کی توجہ ڈسٹرب ہوگی، اور یہاں پہ آپ ٹوپی اس کے سر پہ رکھ کر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جن کو مسائل معلوم نہیں ہوتے بعض اوقات وہ مستحب کو سمجھتے ہیں واجب یا فرض ہے، لازم ہے، اور اس میں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نیکی سمجھ کے گناہ کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر گئی ہے، گرنے دیں، آپ کو اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا گناہ نہیں، لیکن آپ کا اس کی حالت نماز میں ٹوپی سر پہ رکھنے کی کوشش میں اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کی توجہ کو باڑ دینا، یہ گناہ ہے، اور اس پہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک رکعت میں یعنی فرض کی پہلی دو اور وتر یا نوافل وغیرہ کی ہر رکعت میں 2 مرتبہ اگر الحمد شریف پڑھی جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ الحمد کی کتنی مقدار دوبارہ پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو ہوگا. دیکھیں لکھا تو یہی ہے کہ پوری اگر الحمد کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے یعنی سورت سے پہلے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. فرض کی تیسری چوتھی کا یہ حکم نہیں ہے، اس سے پہلے کا ہے. یعنی جو فرض کی پہلی 2 اور اسی طرح وطر کی تمام رکعتوں میں نوافل اور سنن وغیرہ کے اندر ایک رکعت میں ایک ہی بار الحمد ہوگی. اگر سورت سے پہلے ایک بار ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ الحمد پڑھی پھر سورت پھر الحمد پڑھ دی تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن سورت سے پہلے اگر 2 مرتبہ پوری الحمد پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جب قیام میں آئے تو میں نے اللہ اکبر شاید کہا ہی نہیں کہا، لیکن میری زبان سے نکلا رب اغفر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں رب اغفر لی کا مطلب ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور یہ سجدوں کے درمیان میں پڑھنا تو مستحب ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے جب بیٹھا کرتے تھے جس کو جلسہ کہتے ہیں تو 3 بار اور رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی فرمایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی مقام پر یہ ذکر الہی زبان سے جاری ہو جاتا ہے، یہ دعا ہے ایک طریقے سے دعا جاری ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آپ گناہ گار ہوں گے. اسی طرح اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کی ادائیگی پر کوئی سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا، لہذا آپ کوئی تشویش نہ کیجیے. ایک یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خون کا ذائقہ بالکل نہیں پتہ چلا، نماز کے بعد کچھ ایسا ذائقہ محسوس ہوا، نماز کا حکم کیا ہوگا؟ نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ جب تک ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوا تو نماز کے اندر وضو توڑنے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ تو حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے تب نماز ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے، وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے. نماز کے بعد ہوا ہے تو اس کو نماز کے بعد ہی تصور کیا جائے گا، نماز بالکل ٹھیک ہو گئی آپ کی. ایک انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب اقامت ہو تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے. تو اگر ہم حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر صفیں کب ٹھیک ہوں گی؟ کیونکہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں فوراً اقامت ختم ہوتی ہے، امام صاحب تکبیر لگانے کی طرف آ جاتے ہیں اور صفیں نامکمل سے رہ جاتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری اگر آپ دیکھیں گے اس میں 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر امام موجود نہیں ہے فرض کر لیں اور صفیں بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے امام پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے اگر آ رہا ہے فرض کر لیں تو جس صف کے پاس سے گزرتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اور اگر سب بیٹھی ہے امام حجرے کی طرف سے سامنے سے آئے، پہلے موجود نہیں تھے تو جیسے امام کو دیکھیں سب کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ بھی اقامت اسٹارٹ ہی ہوئی ہو. اور اگر امام مصلی کے اوپر بیٹھے ہیں تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہوتا ہے. اب اس میں ہونا یہ چاہیے، اب یہ والی صورت آپ بیان کر رہے ہیں جو سینٹر والی ہے کہ امام موجود ہے تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں گے تو پھر کب صفیں کمپلیٹ ہوں گی؟ مسئلہ یہ کہ آپ کے مسجد میں ہمارے ہاں جو نظام قائم ہو گیا ہے نا وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام تھا. یہ ثابت ہے کہ سرکار صفیں کھڑا کروا کے پھر بعض اوقات تو ایک جگہ ایک صف کے کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے تھے اور سینوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ صفیں سیدھی کریں، یعنی اس کا مطلب اقامت ہو چکی ہے پھر صفیں صحیح کروا رہے ہیں. اور یہ طریقہ ہونا چاہیے. ویسے صحیح یہ ہے کہ امام صاحب کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، صفیں سیٹ کر لیں، اقامت سے پہلے ہی صفیں صحیح کریں، کشادگی اس میں کچھ ہے تو ختم کر دیں، ہو گیا بیٹھ جائیں. اب حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں، آپ کی بھی مشکل دور ہو جائے گی. ایک کسی نے کہا کہ مغرب کی اذان کے دوران اگر کوئی لیٹا رہے تو کیا حکم ہے، اور کیا اس اذان کو سن کے فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، یعنی اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ مغرب کی اذان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اذان کا ہے کہ اذان کا ادب کرنا چاہیے جتنا آپ سے ہو سکے. ٹھیک ہے نا، جتنا ادب آپ کر سکیں. تو جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے اذان سن لیجئے، اگر آپ کہیں چل رہے ہیں اگر ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہر کے اذان سن لیجئے، کم از کم جو قریبی اذان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری اذانیں ہوتی ہیں، سب سے قریب جو پہلی اذان آپ کی ہو رہی ہے اس کو آپ اس کا احترام کم از کم کر لیں تو یہ اچھا ہے. لیکن اگر کوئی لیٹا رہا اور کوئی بے ادبی نہیں کر رہا کوئی اور دیگر تو یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ گار ہوا. اور جیسے آپ نے خاص مغرب کا لفظ کہا، یہ ہمارے گھر والوں کا ایک عجیب سوچ ہوتی ہے کہ باقی اذانوں میں اتنی فکر نہیں ہوتی، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی بھائی مغرب کی اذان ہو رہی ہے اٹھ کر بیٹھ جاؤ. کیوں مغرب میں ہی کیوں؟ فجر ظہر عصر اور عشاء کیا یہ اذانیں اس کے مقابلے میں حقیر اور کمتر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ذہن بن گیا ہے. اتنا ضرور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مغرب کے بارے میں فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر کے اپنے دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق فضا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، جس کی شرح یہ بیان کی کہ جنات مغرب کے ٹائم نکلتے ہیں اور جو شریر قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات مس کر کے بچوں کو چھو کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے ٹائم بچوں کو داخل کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ اذان کی مخصوص کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ اس کا خیال کر کے اس کا احترام کیا جائے، ہر اذان کا ہونا چاہیے۔ 82 اولڈ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ پیشاب کی بوتل وغیرہ ان کو لگی ہوئی ہے اور 1-1.5 گھنٹے میں اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب آپ نماز پڑھنے لگیں اس سے پہلے اس کی صفائی کر لیں اور اس کے بعد وضو کر کے آپ نماز پڑھیں، فرض کر لیں اس دوران پیشاب وغیرہ اس میں جمع ہو جاتا ہے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ایک شرعی مجبوری ہے، تو لہٰذا آپ تازہ وضو کریں، یعنی پہلے صفائی کر لیں اس کی، پھر تازہ وضو کریں اور نماز سٹارٹ کریں۔ نماز کے دوران اگر آ جاتے ہیں خطرات وغیرہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر اگلی نماز آئے تو پھر اگلی نماز میں ایسا کر لیں، بیسٹ ہے کہ اگر کوئی آسانی سے ہو سکتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اس میں بھی اگر فرض کر لیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو پھر آپ 2-3 نمازیں بھی اس حالت میں پڑھ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کے بدن پہ نجاست ہے کپڑے پر اور اس کو زائل کرنے والی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو وہ اسی کے ساتھ عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے 1 رکعت کا رکوع نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کہ آخر میں 1 رکعت مزید پڑھ کر اس میں رکوع کریں، سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو پہلے یاد آ گیا مثال کے طور پر تو 1 رکعت میں آپ 2 رکوع کریں گے، ایک پہلے والا رکوع ایک بعد والا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں کیونکہ رکوع فرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ آخری رکعت کے اندر آپ کو اتحیات میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور رکوع کریں، پھر سجدہ کرنا چاہیں کر لیں، ویسے نہ کریں سجدہ، اور رکوع کریں اور بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جب مردے کو دفنا دیتے ہیں نا تو کبھی اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، بھئی کسی کو کوئی قرضہ ہو تو ہم سے آ کے لے لیں، حالانکہ یہ قبرستان کے اندر اس طرح کی آواز لگانا تو مطلب عجیب و غریب ہے۔ یہ خود سوچئے کہ وہاں کوئی یہ کہے گا ہاں میرا قرضہ ہے، ہاتھ اٹھا کے آ جائے گا فوراً پاس، تو وہاں خواہ ایسی ہم نے ایک رسم بنا لی ہے کہ وہاں پر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ آئیں گھر پہ، جو لوگ رشتہ دار جمع ہیں ان کے سامنے آ کر کہیں کہ بھئی ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اگر کسی کو کوئی قرضہ وغیرہ ہو تو ہم سے بعد میں آ کر بات کر لے، دفنانے کے فوراً بعد کسی کو کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو بتا دیں، وہاں کون بتائے گا؟ تو یہ ہمارے یہاں بعض اوقات اس قسم کی چیزوں کو، اور پھر ان کے پیچھے دلیل نہیں پوچھتے کہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم، بس دیکھا تھا فلاں 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 اس میں تو اس کو فوراً اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ شرعی تقاضا کیا ہے، شرعی دلیل کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین کی اصل شکل تو تقریباً ختم ہو گئی ہے، تقریباً ختم ہو گئی، اصل شکل پہ اب دین نہیں ہے، ہمارے بنائی ہوئی چیزیں اتنی گھس گئی ہیں اس کے اندر کہ ہم نے اصل دین کو تو بہت پیچھے کر دیا۔ ہمارے خاندانی رواج دیکھ لیں، رسوم دیکھ لیں، شادی بیاہ کی جتنی تقریبات دیکھ لیں، ہمارے آپس کے لین دین کے معاملات دیکھ لیں، ان میں شریعت کا کتنا حصہ ہے، کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہے، بہت ہی کم آپ کو نظر آئیں گے۔ حالانکہ ہمارا مذہب کامل ترین مذہب ہے، ہر چیز کی مکمل تعلیمات دے رہا ہے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال اچھا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کو کہہ دیں۔ دیکھیں اس میں 3 سچویشن ہوتی ہیں، اگر تو امام صاحب وہاں نہیں ہیں اور سامنے سے آ رہے ہیں تو جیسے ہی امام نظر آئیں گے سب کا کھڑا ہو جانا واجب ہے، چاہے ابھی تکبیر اسٹارٹ ہی ہوئی ہو۔ اچھا، وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا بھی میں بتا رہا ہوں، اگر آپ میری سچویشن سن لیں گے تو بالکل کلیئر ہوگا۔ تو نبی کریم جب سامنے سے آتے تھے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیچھے سے آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس صف سے امام گزرتا ہوا آئے گا وہ سب کھڑی ہوتی جائے گی، چاہے مکبر کہیں پر بھی ہو۔ اچھا، اور اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تکبیر اسٹارٹ ہوئی ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف درست فرماتے تھے، اور یہی ہماری فقہ کی کتابوں میں فتح عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ ہو تو یہ ہے دعوت، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کے، اس وقت پھر کھڑا ہونا سنت مستحبہ۔ ٹھیک ہے۔ اور 4 رکعت سنت میں غالباً یہ پوچھ رہے تھے کہ ثنا کتنی بار پڑھنی ہوگی؟ اگر سنت مؤکدہ ہیں تو صرف پہلی بار ہوتی ہے، جیسے فرض کے اندر ہوتی ہے پہلی رکعت میں، اور اگر سنت غیر مؤکدہ ہیں تو پہلی میں اور تیسری دونوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اور ہر سورت سے پہلے نماز میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے، الحمد سے پہلے بھی پڑھ لیں اور سورت سے پہلے بھی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ فوت شدگان بعض اوقات خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی کھانا مانگتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے پیسے یا کھانا صدقہ کر دیں، اور کیا ایسا کرنا لازم ہوتا ہے ہم پر؟ دیکھیں لازم نہیں ہوتا، نہ آپ کو جو خواب میں نظر آ رہا ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جیسا ہو رہا ہے، یعنی شیطانی ایرر بھی ہو سکتا ہے، نفسانی خواب بھی ہو سکتے ہیں، طبعی تقاضے کے مطابق بھی خواب نظر آ سکتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ہم دیکھ رہے کچھ ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو کچھ مردہ بول رہا ہوتا ہے اس سننے میں فرق آ سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے فرمایا کہ تم شراب پی لو، معاذ اللہ۔
تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط سنا، نبی کریم نے فرمایا ہوگا تم شراب نہ پیو. تو یوں سننے میں بھی فرق آ سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب جو ہیں جو عام لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، چونکہ یہ شرعی حجت نہیں ہوتے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتے، لہٰذا ان چیزوں کو پورا کرنا کوئی آپ پر لازم نہیں ہے. اور چونکہ آپ جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، تو پھر تو بالکل مطلب اس کو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے. اگر مردہ کسی جائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ناجائز یا حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو تو ٹھیک ہے. جیسے کھانا مانگا تو آپ صدقہ کر دیجئے، پیسے مانگے تو تھوڑے بہت پیسے صدقہ کر دیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں کیا تو مردے کو اذیت اور تکلیف ہوگی، یا ہم گناہ گار ہو جائیں گے اگر کہنا نہیں مانا. جیسے ماں باپ تھے خواب میں آئے تو اب ماں باپ کا کہنا نہ ماننا گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ کا خواب شرعی حجت نہیں ہے، اسے پورا نہ بھی کیا جائے تو کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے. مسجد کا قرآن گھر میں نہیں لا سکتے ہیں وہیں پہ، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ گھر پہ پڑھنے کے لیے لائیں اور اتنی دیر میں وہاں پر کوئی قرآن کو تلاش کر رہا ہو. ہاں اگر بہت زیادہ قرآن جمع ہو گئے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میرے لانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو لا کے پڑھ کر لیکن واپس وہیں پہ رکھیں، گھر پہ نہیں رکھ سکتے. اور رکعتیں اگر بھول جاتے ہیں، اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے، پہلے تو غور کریں کہ اگر 3-4 میں شبہ ہو رہا ہے تو دل کسی ایک پر جم جائے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اختیار کریں، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں دل جم رہا اور زندگی کے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی چاہیے. اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے اور دل گواہی نہیں دے پا رہا تو کم والے کو اختیار کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کریں گے. ٹھیک کہا تھا کہ میں قصر پڑھتا ہوں. اچھا، تو قصر کی صورت میں مغرب کی تو 3 ہوتی ہے تو 3 ہی پڑھے جائیں گے، انہوں نے کہا یا 2 پڑھے جائیں گے. ہاں نہیں، قصر جو ہوتی ہے صرف 4 رکعتوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء. ان کے 4 فرض 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں. وطر میں نہیں ہوتی، مغرب میں نہیں ہوتی قصر، اور سنن نوافل کے اندر بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی قضا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی مشہور ہے، اور عصر کی نماز کے لیے بھی مشہور ہے کہ عصر کی فرائض کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے یہ نہیں کہا گیا، نفل سجدہ منع ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم قضا ادا کرتے ہیں یا تو فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے، یعنی وطر کی قضا ہوتی ہے تو فرض اور واجب سجدے کو منع نہیں کیا گیا، لہٰذا عصر کی نماز کے بعد فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ہاں اتنی احتیاط ضرور ہے کہ پبلک کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ نوافل تو ہے نہیں، یہ قضا ہی ہیں، اور اپنی قضا کا اظہار کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ قضا کرنا گناہ اور اس کا اظہار کرنا بھی گناہ. تو گھر میں چھپ کے پڑھیں تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے.